آج کی اس تفصیلی وضاحت میں خوش آمدید۔ آج ہم ٹریڈ مارک اپوزیشن کے اس پورے پروسیس کا ایک گہرا اور پروفیشنل جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم ان تمام اہم ٹائم لائنز، ڈیڈ لائنز اور ضروری ثبوتوں کو تفصیل سے سمجھیں گے جو کسی بھی برانڈ کو بچانے کے لیے بالکل ناگزیر ہیں۔ دیکھیں، ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ کی نظر سے دیکھا جائے نا تو یہ صرف ایک قانونی کارروائی نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ اسٹریٹجی ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس دلچسپ موضوع میں غوطہ لگاتے ہیں۔ یہ پورا قانونی سفر بنیادی طور پر ان 5 اہم مراحل پر مشتمل ہے، اپوزیشن سے بچاؤ سے لے کر حتمی سماعت تک کی مکمل تفصیل۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرحلہ نمبر 1 کی، یعنی اپوزیشن سے بچاؤ۔ اور کسی بھی تنازع سے بچنے کی سب سے بہترین اسٹریٹجی ہے پری سرچ۔ اب یہ پری سرچ ہوتی کیسے ہے؟ طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔ سب سے پہلے آئی پی او کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں سے فارم TM54 یعنی TM54 ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس فارم کو صرف 1000 روپے کی سرکاری فیس کے ساتھ جمع کروانا ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ رجسٹری آپ کو ایک باقاعدہ سرچ رپورٹ دے دیتی ہے جس سے آپ کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ میں کوئی ملتا جلتا نام یا برانڈ موجود تو نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم آپ کو مستقبل کی ایک بہت بڑی قانونی جنگ سے بچا سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ اپنا ٹریڈ مارک خود ہی فائل کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جسے ہم ایمیچور فائلنگ کہتے ہیں۔ اس میں طریقہ کار کی غلطیوں اور اہم ڈیڈ لائنز کے مس ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ شروع سے ہی ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات لیتے ہیں تو وہ نہ صرف آپ کی درست فائلنگ یقینی بناتا ہے بلکہ رجسٹری کے تمام نوٹسز پر بھی کڑی نظر رکھتا ہے۔ اس سے وہ تمام ابتدائی غلطیاں مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں جو بعد میں آپ کی ایپلیکیشن کو ڈبو سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے پر، اپوزیشن کا آغاز، یعنی آپ کی ایپلیکیشن کی باقاعدہ اشاعت اور پبلک اسکروٹنی۔ فرض کریں آپ کی ایپلیکیشن ابتدائی مراحل سے گزر کر ٹریڈ مارک جرنل میں شائع ہو گئی۔ اب یہاں سے اصل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی فریق کے پاس اعتراض یا اپوزیشن دائر کرنے کے لیے بالکل 2 مہینے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ آپ کا ٹریڈ مارک ان کے حقوق کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ فارم TM5 کے ذریعے اپنی اپوزیشن فائل کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی یہ ہوتا ہے آپ کی رجسٹریشن کا سارا عمل وہیں کا وہیں رک جاتا ہے۔ اس صورتحال کو ہم قانونی زبان میں فروزن سٹیٹس کہتے ہیں، یعنی آپ کی ایپلیکیشن مکمل طور پر منجمد ہو گئی ہے۔ جب تک اس اپوزیشن کا کوئی حتمی قانونی فیصلہ نہیں آ جاتا، یہ فائل رجسٹریشن کی طرف 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سمجھ لیں کہ پورے سسٹم پر عارضی بریک لگ گئی ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے مرحلے کی طرف، جو ہے آپ کا جوابی بیان یا کاؤنٹر سٹیٹمنٹ۔ یہ وہ وقت ہے جہاں ایک چلتی ہوئی گھڑی آپ کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اپوزیشن فائل ہوتی ہے، اپنا دفاع کرنے اور جوابی بیان جمع کروانے کے لیے درخواست دہندہ کے پاس صرف اور صرف 1 مہینے کا وقت ہوتا ہے۔ بالکل صرف 1 مہینہ، اور یاد رکھیں اس ڈیڈ لائن میں کوئی لچک نہیں ہوتی۔ یہ اس پورے پروسیس کا سب سے نازک وقت ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ 1 مہینے کی ڈیڈ لائن مس ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے نتائج بہت سنگین ہیں۔ ایپلیکیشن کو فوری طور پر اور ہمیشہ کے لیے متروک یا قانونی زبان میں خارج قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی آپ کا کیس وہیں ختم، سارا کیا کرایا 0۔ اس میں کوئی دوسری سنوائی نہیں ہوتی۔ خیر، اگر وقت پر جوابی بیان جمع کروا دیا گیا ہے تو پھر ہم پہنچتے ہیں چوتھے مرحلے پر، اہم ثبوت اکٹھا کرنا تاکہ حقائق پر مبنی ایک مضبوط کیس بنایا جا سکے۔ دیکھیں، یہاں صرف زبانی دعووں یا ہوائی باتوں سے کام نہیں چلتا۔ فریقین کو ٹھوس دستاویزی ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ ان میں آپ کے سیلز ریٹرنز، پرانی اور نئی کمرشل انوائسز، مارکیٹنگ اور پروموشن کی تمام دستاویزات اور ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ کیے گئے باقاعدہ معاہدے شامل ہیں۔ یہ سب اس لیے ضروری ہے تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ مارکیٹ میں اس برانڈ کا اصل اور عملی استعمال کب سے اور کیسے ہو رہا ہے۔ ایک ماہر کنسلٹنٹ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ رجسٹری کو جذباتی کہانیوں سے کوئی غرض نہیں، انہیں صرف حقائق اور کاغذات کی زبان سمجھ آتی ہے۔ آپ کی تفصیلی اور منظم دستاویزات ہی وہ بنیاد ہیں جو اس مرحلے پر آپ کے کیس کو بناتی یا بگاڑتی ہیں۔ اور اب ہم آ گئے ہیں 5ویں اور آخری مرحلے پر، حتمی سماعت، جہاں فیصلہ کن قانونی موڑ آتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ رجسٹری دونوں فریقین کو باقاعدہ سماعت کا نوٹس یا دعوت نامہ بھیجتی ہے۔ پھر فریقین یا ان کے قانونی نمائندے رجسٹرار کے سامنے آمنے سامنے اپنے حتمی دلائل پیش کرتے ہیں۔ سب کچھ بغور سننے اور ثبوتوں کو پرکھنے کے بعد رجسٹرار ایک تفصیلی تحریری حکم نامہ جاری کر دیتا ہے جو اس پورے تنازع کا مستقل اور حتمی حل ہوتا ہے۔ اس سماعت کے نتائج بالکل 2 ٹوک ہوتے ہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یا تو اپوزیشن منظور ہو جائے گی، جس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ کی ٹریڈ مارک ایپلیکیشن ہمیشہ کے لیے مسترد کر دی گئی ہے، یا پھر
ऑपोजिशन मुस्तरद हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आप केस जीत गए। आपका रुका हुआ अमल दोबारा शुरू हो जाएगा और आपको हतमी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाने का डिमांड नोटिस मिल जाएगा। तो आखिर में ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, क्या शुरू में की गई एक सादा सी प्री सर्च और इस 1 महीने की डेडलाइन का सख्ती से ख्याल रखना इतनी बड़ी बात है? यकीन जाने, बज़ाहिर छोटी नज़र आने वाली ये चीज़ें एक इंतहाई कीमती कारोबारी असासा हासिल करने और इसे मुकम्मल तौर पर खो देने के दरमियान वाहिद फ़र्क हो सकती हैं। कितने ही ज़बरदस्त और ताकतवर ब्रांड्स सिर्फ तरीक़ेकार की इन छोटी गलतियों की भेंट चढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा मुनज़्ज़म रहें और बर वक्त प्रोफेशनल रहनुमाई लें। इस तफसीली वजाहत में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।